सन 1951 میں ملک بھر میں ختم نبوت تحریک چلی اور ملک بھر کے علماء گرفتار ہو گئے. لاہور مال روڈ میں 8,000 مسلمان شہید ہو گئے, گولیاں چلی. ایک بڑے عالم تھے, نام لینا ٹھیک نہیں ہے, وہ جیل میں بہت تنگ ہوتے, پریشان تھے. سحری کے وقت تہجد پڑھ کر پھر جیل کا پلر پکڑ لیتے تھے, متا نصر اللہ متا نصر اللہ. تو مولانا غلام غوث صاحب نے ان کا نام رکھا تھا متا نصر اللہ. وہ متا نصر اللہ سنگ ہے. آئیے سوال. ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب واقعہ سنایا. حضرت فرماتے تھے طالب علمی کے زمانے میں حاجی محمد امین صاحب ترنگئی رحمۃ اللہ علیہ علماء حق اور اولیاء حق میں سے تھے. آج کل ان کے بال بچوں نے صلاۃ و سلام کا بورڈ لگایا اور عرس کرتے ہیں, تمام خرافات پہ اتر آئے. ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائے. حاجی صاحب تو علماء دیوبند اور علماء حق کے سرتاج تھے. حاجی صاحب اور یہ سب لوگ بھی گرفتار تھے اور راولپنڈی جیل میں تھے. تو حاجی محمد امین صاحب کو اسہال ہو گیا, پیٹ نرم تھا بہت شدید قسم, اور بار بار جاتے تھے. شام 6 بجے جیل کے کمرے بند ہو جاتے, لوہے کا جنگلہ لگ جاتا. سب لوگ جیلر کے پاس گئے کہ حاجی صاحب بہت بیمار ہے اور اندر آپ نے ٹین رکھا ہوا ہے, اس میں سب کے سامنے کیسے فارغ ہو, یا حاجی صاحب کو باہر چھوڑ دیں, بوڑھے آدمی ہیں, اور یا گیٹ بند مت کرو. اس نے کہا دونوں باتیں نہیں ہو سکتی. ان کو اندر کر کے اور جنگلہ لگا دیا, تال لگا کے چلا گیا. استاد مولانا لطف اللہ فرماتے تھے رات کو 1-2 بجے میری آنکھ کھل گئی, میں یکدم اٹھا تو دیکھا تو حاجی صاحب بستر پر نہیں ہے. وہ جو ٹین رکھا ہوا تھا طہارت خانے کے لیے وہاں آیا, وہ بھی خشک صاف ستھرا پڑا ہوا تھا. حاجی صاحب کمرے میں نہیں. وہ جنگلے کے پاس آیا تو حاجی صاحب صحن میں ٹہل رہے اور تسبیح ہاتھ میں ہے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جب میرے قریب میں آیا کہ میں نے کہا حاجی صاحب جیلر نے تالا کھول دیا تھا؟ کہا نہیں سو جائیے, میرے اللہ نے میرے لیے انتظام کیا ہے, میرے اللہ نے میرے لیے انتظام کیا, آپ آرام فرمائیں. حضرت فرماتے میں بڑا حیران ہو گیا کہ بند تالا کیسے کھلا ہے اور تالا پھر بند ہے اسی طرح. حاجی صاحب باہر ہے. حضرت فرماتے تھے مجھے نیند نہیں آئی. میں نے کہا یہ منظر دیکھنا ہے. کہا جب حاجی صاحب سحری کے وقت اندر آنے لگے جنگلہ کھل گیا, ٹاس جنگلہ کھل گیا. حضرت اندر آئے پھر جنگلہ بند ہو گیا. چنانچہ اس واقعے کے بعد جب رہا ہوئے جہانگیرے میں حضرت نے ایک جلسہ کیا, حاجی صاحب کو مہمان بنایا اور اس میں معافی مانگی کہ طالب علمی کے زمانے میں نے حضرت کے خلاف کچھ تقریریں کی تھی, لیکن میں نے جیل میں حاجی صاحب کی کرامات دیکھی, میں سمجھ چکا ہوں کہ حاجی صاحب کامل و اکمل ولی ہے. حاجی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے حضرت کے علم, عمل, تقوی, پرہیزگاری, آل و اولاد سب کے لیے طویل دعا فرمائی آنسوؤں کے ساتھ. متا نصر اللہ, کب تیری مدد آئے گی؟ اللہ کی طرف سے اعلان, ان نصر اللہ قریب, بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ سب بندوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ہے. استقامت کا ملنا یہ بھی کرامت سے بڑھ کر ہے. برداشت کا پیدا ہونا یہ بھی کرامات کی پونجی ہے. اللہ اپنے ہر بندے کے ساتھ, جیسے ہر نبی کو علیحدہ معجزہ دیا ہے, ہر پیغمبر کا علیحدہ امتحان ہوا ہے. یسألونک ماذا ينفقون, یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کرے. قل ما
انفقتم من خیر، آپ فرمائیے جو تم خرچ کرتے ہو مال میں سے، جو مال خدا کے دین پر خرچ ہو اس کا نام ہے خیر۔ فللوالدین، ماں باپ کو دو، والاقربین رشتہ داروں کو، والیتامی یتیموں کو، والمساکین اور ناداروں کو، وابن السبیل مسافروں کو۔ وما تفعلوا من خیر، جو تم بھلا کرو گے فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ اس کو جاننے والے ہیں۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم پر جہاد، وہو کرہ لکم، وہ ناپسند ہے تم کو۔ توے چے مرنے وے شہید شیخو بکور کی وائے، او دغس نشی پا میدان بان لکبان منسال۔ چاہتے سب ہے کہ ہو جس سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم۔ فرض کیا گیا تم پر اللہ کے دین کے لیے لڑنا، اور وہ ناپسند ہے تم کو۔ اللہ ہر شخص کو آرام و راحت پسند ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، بہت ممکن ہے کہ تم نہ چاہو ایک چیز، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں بہتری ہو تمہاری، جیسے دوا، پرہیز، سفر، بڑی بڑی مشقتیں اور تکالیف سہی جاتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ پھر بعد میں خیر و آرام کا ہوتا ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ بے مشقت یہاں آرام نہیں ملتا ہے، گل بھی ملتے ہیں تو کانٹوں میں نہاں ملتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو ہم بھی وہی مل جائیں گے، ان کی زلفوں کے گرفتار جہاں ملتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں سب پیر جوان ملتے ہیں، جو محبت سے ملے ایسے کہاں ملتے ہیں۔ کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم پر جہاد، وہو کرہ لکم، یہ ناپسند ہے تم کو۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ تم نہ چاہو ایک چیز، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور بہت ممکن ہے کہ تم پسند کرو ایک چیز، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ بدترین ہو تمہارے لیے۔ یہ خیر و شر ہم کیوں نہیں جانتے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتے ہیں، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔